بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو پر مجھے 100 لائک اور 50 کمنٹ چاہیے ہیں، اس کے بعد ہی اگلی ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔ دیکھیں یار، اتنی محنت کرتے ہیں ہم لوگ اور آپ لوگ ویڈیو کو لائک ہی نہیں کرتے۔ اب جلدی سے آپ نے اس ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے اور پھر میں جلدی سے نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ رسپانس کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ انداز ستم۔ زخم دے کر نہ پوچھو درد دل کی شدت، درد تو درد ہوتا ہے تھوڑا کیا زیادہ کیا۔ کیا کہنے؟ امی بات تو سنیں، ایسے کیسے رخصتی ہو سکتی ہے؟ ماں کی بات اس کے لیے شوق سے کم نہیں تھی، جو بجائے اس پر توجہ دینے کے اس کا سامان باندھ رہی تھی۔ نکاح تیرا ہو چکا ہے، وہ بھی تیرا اپنا گھر ہے، تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے اسے آنکھیں دکھائی۔ کیا مطلب؟ میری کوئی خواہش نہیں۔ اب رشتہ داروں میں قریب بیاہ دیا ہے تو کیا اسی طرح اٹھا کے دے دیں گے؟ ایما کی آواز بھری تھی۔ شکر کر تیری خالہ نے لے لیا ہے، ورنہ تیرے جیسی نکمی اولاد تو کوڑے میں پھینکنے والی تھی۔ دیکھ ایما، تیری خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب جب انہیں ضرورت ہے تیری، تو تجھے اپنے سجنے سنورنے کی پڑی ہے۔ حماد کا تجھے پتا ہے وہ گھر کم ہوتا ہے، اس لیے یہ جو شوق پالے ہیں نا، وہاں اپنے شوہر کے گھر پورے کر لینا۔ میری تربیت پر انگلی مت اٹھوانا۔ انہوں نے جیسے بات ختم کر ڈالی۔ شوہر کے گھر لڑکی نہیں، بیوی جاتی ہے۔ اگر اس نے کبھی یہ کہہ دیا کہ اپنے ماں باپ کے پاس شوق پورے کر کے آتی، تو آپ ماں باپ بھی ساری زندگی بیٹیوں کی خواہشیں پوری کر کر ان کی ساری خوشیوں کا حساب چند پلوں میں پورا کر لیتے ہیں۔ خوش رہیں، اب مر بھی گئی نا، گھر واپس آ کر آپ لوگوں کی تربیت کو شرمندہ نہیں کروں گی۔ حماد کی آواز آنے پر وہ سر پر دوپٹہ لیے بنا ان پر ایک نظر ڈالے باہر کی جانب گئی۔ ان کا اور حماد کا گھر 10 سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا، اس لیے حماد اسے بائک پر لینے آیا تھا۔ وہ شاید پہلی دلہن تھی جس کی رخصتی بنا کسی باراتی کے ہوئی تھی، وہ بھی بائک پر۔ وہ بے شک خوش تھی، لیکن ایک لڑکی ہونے کے ناطے کچھ خواہشیں تھیں جو دل میں ایک چبھن سی اختیار کر گئی تھی۔ حماد نے کیری اس کے ہاتھوں سے پکڑتے اپنے آگے رکھا تو ایما خوشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بیٹھ گئی۔ نقاب کرو، وہ بائک کو کک مارتا بولا۔ کیا؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ جو سرد نظروں سے اسے گھور رہا تھا، مقابل کے تاثرات شاید اسے سمجھ میں نہیں آئے تھے، یا پھر وہ اس کی باتیں سن چکا تھا۔ یہ سوچتے ہی ایما نے ڈر سے تھوک نکلا۔ میں نے تمہیں کیا بولا ہے؟ نقاب کرو، تمہارے بالوں کی ایک لٹ تک نظر نہیں آنی چاہیے۔ اس کے غصے کرنے پر ایما نے جلدی سے کپکپاتے ہاتھوں سے چہرہ کو چادر سے ڈھکا۔ جیک، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں روٹھی محبوبہ بنے ہوئے ہو؟ ذیشان نے ایش ٹرے پر سگریٹ کو مسلتے ہوئے پوچھا۔ سر، کیا آپ کا پاکستان جانا ضروری ہے؟ ایک جیک ہی تو تھا جس سے وہ ذرا نرمی سے بات کرتا تھا، ورنہ وہ باقی سب کے لیے ایک روبوٹک مشین کی طرح تھا۔ آفس والوں کا کہنا تھا کہ وہ ایموشن لیس انسان ہے جس کے اندر دل نام کی شے موجود نہیں۔ اب ہی تو ضروری ہے۔ میرے جائز برادر اور اس کے باپ کو تڑپانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ایسی جگہ لا کر ماروں گا کہ پانی کی ایک بوند تک ترسیں گے۔ بہت شدت سے ایک ایک پل گزارا ہے میں نے،
ان کی سانسیں چھیننے کے لیے۔ میری شام کی فلائٹ ریڈی کرواؤ اور یہاں کسی کو میرے جانے کی اطلاع نہ دینا۔ اس کی آنکھوں کی سرد مہری اور لال ٹپکاتی نیلی آنکھیں کسی کو بھی مارنے کا ہنر رکھتی تھیں۔ چلیں، وہ تیار ہوتی ڈریسنگ روم سے نکلی۔ آنکھوں میں الگ سی چمک تھی جو کسی کو بھی اپنے حصار میں لے سکتی تھی۔ وجدان نے ایک نظر اس پر ڈالی تو جہاں کا تھا وہاں کھڑا رہ گیا۔ نینوں میں کجلے کی دھاڑ اور پلکوں پر لگا مسکارا، ہونٹوں پر لگا پنک گلوز، ہاتھوں میں بلیک چوڑیاں، کانوں میں چھوٹی چھوٹی جھمکیاں، گلے میں لاکٹ، بلیک کلیوں والی فراک، سر پر دوپٹہ جمائے 2 لٹوں آوارہ سی چہرہ پر گردش کر رہی تھی۔ کہاں بے خودی سے دیکھتا بولا۔ اس کی نظروں کی تپش پر سانولی رنگت میں سرخیاں گھلی تھیں۔ وہ ایڈمیشن کے لیے؟ ساری خماری ہوا ہوئی تھی۔ وہ تو سمجھا تھا وہ اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ آج تک میرے لیے اتنا بن سنور کر نہیں آئی، پھر یہ تیاری کس لیے؟ کون ہے وہاں جسے دکھانا ہے؟ اپنے انگوٹھے اس کی ہونٹوں پر لگے لپ گلوز کو مسلتا بولا، دل پر جیسے بھانبڑ سے جلے تھے۔ وہ اپنے غصے میں بیوی کے کردار کی پل میں دھجیاں ادھیڑ گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ دور ہٹے مجھ سے۔ وہ گراتی اسے خود سے دور کرنے کے لیے۔ نہیں ہو سکتی دور مجھ سے، سمجھ آئی؟ بالکل نہیں، تم صرف میری ہو، میرے سوا تمہیں دیکھنے کا حق کسی کو نہیں۔ اس کے بالوں کو گدی سے پکڑتا، چہرے کو اتنا قریب کرتا پھنکارا، نہیں ہوں آپ کی، کھلونا سمجھ لیا ہے مجھے اپنا؟ اس کے مضبوطی سے بالوں کو جکڑے ہوئے تھا کہ مقابل کو لگا بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ اینا پورا زور لگاتی اسے خود سے دور کرتی کمرے سے بھاگی۔ اسے آج پھر سے خوف آیا تھا مقابل سے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی نے اینا کو کپکپا کے رکھ دیا تھا۔ وجدان نے ایک ہی جست میں اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے اسے خود کی جانب کھینچا۔ تم میری ملکیت ہو، سمجھ آئی؟ تم نے دور جانے کی کوشش کی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے پر دانت گاڑتے ہوئے کہا۔ اینا کے لیے اپنے قدموں پر رہنا محال ہو رہا تھا۔ تم سے معافی کا طلبگار تھا، لیکن تم اس قابل نہیں کہ معافی مانگوں تم سے۔ یہ حسن، یہ جلوہ، یہ سب کس کے لیے تھا؟ کسی اور کو پسند کرو، مجھے چھوڑو گی؟ تمہارے جسم کے ہر حصے پر اپنے نام کی مہر لگاؤں گا تاکہ اگلی بار کسی اور کے بارے میں سوچنے سے پہلے تمہاری روح کانپ جائے۔ اتنا کہتے ہی اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ ابھی سنبھلتی کہ وجدان نے اپنا سارا بوجھ اس پر منتقل کیا۔ نہیں وجدان، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ میں ایسی نہیں ہوں، پلیز ایسا مت کرو۔ اپنے کندھے سے سرکتی شرٹ اور اس کے ہونٹوں کا لمس اینا کو جیسے کسی اندیکھی آگ میں جلا رہا تھا۔ میں اب کبھی تیار نہیں ہوں گی، قسم لے لیں، بس آج معاف کر دیں۔ اسے رکتے نہ دیکھ اینا نے پھر سے الفاظ دہرائے۔ آج نہیں، تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اس کے ہونٹوں پر بے باکی سے اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ کافی دیر تک مزاحمت کرنے پر اینا نے تھک ہار کر خود کو جیسے حالات کے حوالے کیا تھا۔ اس کی ایکٹ پر وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا یہی خوشیاں تھیں چند پل کی؟ اسے کب خوشیاں راس آئی تھی؟ شوہر نے عرش سے فرش پر لا پٹکا تھا، ابھی تو وہ پوری طرح خوش بھی نہیں ہوئی۔ کیا یہی اتنی ہی مدت تھی اس کی خوشیاں؟ کہ یہ سب سوچتے ہوئے آنکھوں سے آنسو کی تاروں کی صورت بہہ نکلے۔
وہ قرب سے سوچ کر رہ گئی، اپنی مرضی سے بھی دو چار قدم چلنے دے زندگی، ہم تیرے کہنے پہ چلے ہیں برسوں۔ وجدان کی آنکھیں کھلی تو ساتھ سکڑی سمٹی اینا کو پایا جس کے چہرے پر درد عیاں تھا۔ اس کے کندھے اور گردن پر نظر آتے دانتوں کے نشان نے اسے شرمندگی کی انتہا گہرائیوں میں پھینکا۔ غصہ ختم ہوا تھا تو اس کی گئی منتیں واسطے یاد آئے وہ کتنی بے بس تھی، اور وہ ہر بار اس کی بے بسی بھرپور فائدہ اٹھاتا تھا۔ وجدان نے اس کی گیلی پلکوں کو چھونا چاہا تو ہاتھ گالوں کو چھوئے۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، جلدی سے اٹھا، نیچے کی طرف بھاگا۔ رات کے وقت ہونے کی وجہ سے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ کچن میں داخل ہوتا، وہاں سے ایک باؤل لے کر اس میں آئس کیوب ڈالے، کمرے کا رخ کیا، کپڑے کے ٹکڑے کو بھگوئے، اس کے ماتھے پر پٹیاں بناتے رکھنے لگا۔ کچھ دیر عمل کرنے کے بعد کچن سے دودھ کا گلاس اور ساتھ بریڈ لے کر آیا۔ اینا کو نرمی سے اٹھاتا، اس کے منہ کے ساتھ دودھ کا گلاس لگایا۔ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے دودھ اور بریڈ کے ٹکڑے بمشکل نگل گئی۔ پھر اسے میڈیسن دیتے وقفہ وقفہ وہ اس کا بخار چیک کرتا رہا جس کا زور اب کم ہو چکا تھا۔ اس کے بخار کو کم ہونے پر سکھ کا سانس لیا۔ وجدان ان لوگوں میں سے تھا جو غصے میں بول کر بعد میں پچھتانے والوں میں سے تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا انسان کا غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے اور اس وقت وہ اپنے لفظوں سے کسی کو روح تک مار سکتا ہے۔ اب اس کا خیال رکھنا، اینا کی قدر کرنا اس کے دیے گئے زخموں کا مداوا کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ اتنے دکھ دینے کے بعد جب کوئی آپ کو سمپیتھی دے رہا ہو، ہمدردی کر رہا ہو، تو سچ میں وہ ہمدردی پھر ہمدردی نہیں لگتی، وہ انسان پھر آپ کو فیک لگنے لگ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا تو یہی کام ہے، تھوڑی دیر بعد اس نے پھر ویسا ہی ہو جانا ہے۔ اس نے پاک سرزمین پر قدم رکھے تو کئی تلخ یادوں کو دماغ میں دہرائی تھی۔ دیکھ تلک مسکراہٹ چہرے پر در آئی، آنکھ کا کونا بھیگا، جیسے نامحسوس انداز میں گلاسز کے اندر سے ہی صاف کر لیا گیا تھا۔ سلام سر۔ وہ کچھ سوچتا کہ نوکر نے آ کر سلام کیا، سر ہلا کر جواب دیتا اس کے ساتھ چل پڑا۔ میرا کمرہ ریڈی کروا دیا تھا؟ موبائل پر کال کرتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے، حویلی میں کسی کو آگاہ مت کرنا، میں خود اپنے باپ کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ آگے سے کچھ کہا گیا جسے سنتے وہ کال کاٹ گیا۔ گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تو حویلی میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی گاڑی کو روکنے کی، کیونکہ حویلی کا مالک تھا۔ ذیشان نے بلیک چمچماتے شوز کے ساتھ قدم باہر نکالے، بلیک جینز پر بلیک شرٹ پہنے، آنکھوں پر شیڈز لگائے۔ وہ پٹھانی انگریزی نقوش والا ایک حسین شہزادہ لگ رہا تھا۔ تم میرے گھر کیا کر رہے ہو؟ وجدان سیڑھیاں اترتا نیچے کی جانب آ رہا تھا، لیکن سامنے والے کو دیکھ کر وہ آتا ہی اس کے گریبان پکڑتا کہ مقابل نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ نہ، اپنے یہ غلیظ ہاتھ مجھ سے ٹچ مت کرو۔ مجھے گندگی سے الرجی ہے۔ مقابل کے لہجہ جتنا نرم تھا، الفاظ اس قدر آگ لگانے والے تھے۔ تم نہ جانے کس کا گندا خون، ناجائز اولاد، تم مجھے گالی دو گے؟ ہمت کیسے ہوئی؟ وجدان نے اس کے چہرے پر مکوں کی برسات کی تھی۔ میری ماں کو گالی مت دینا، ورنہ یہ نہ ہو تمہارے ٹکڑے کسی گندگی کے ڈھیر سے ملنے کے قابل نہ رہیں۔ ذیشان شاہ نے اس کے واروں کو ناکام بناتے اس کے ہونٹ پر شدت سے مکہ جڑا۔ ان دونوں کی لڑائی پر نوکر خاموشی سے تماشا بنے کھڑے تھے۔ وجدان کے والد اس وقت گھر موجود نہ تھے۔ وہ تو شاید ایک دوسرے کو جان سے ہی مار دیتے۔ ذیشان، بچے
ذیشان غصے میں پھر سے حملہ کرتا کہ کسی نیک ہستی کی آواز پر غصہ اڑن چھو ہوا تھا، اس کی جگہ اب نرمی تھی۔ ذیشان اسے پیچھے کرتا اماں کے پاس آتا، ان کے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ آپ کبھی میری ماں نہیں بن پائیں۔ وہ زخمی نظروں سے دیکھتا باہر کی طرف نکل گیا اور ماں اس کی نظروں سے تڑپ کر رہ گئی۔ ممی، لگتا ہے میرے آنا پسند نہیں آیا آپ کو، ان کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ چل ہٹ، بدمعاش نہ ہو تو میرا سونا بچہ۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو اس کے چہرے پر سکون سا چھایا۔ کھانا کیوں نہیں بنایا؟ یا اب ماں اس حالت میں کھانا نہیں بنائے گی؟ وہ ماں کو کچن میں کھڑے دیکھ کر سخت طیش سے گویا ہوا۔ وہ میں بس پتا تو ہے بچی کو کھانا نہیں بنانا آتا، پھر کیوں سنا رہے ہو اسے؟ ایما کچھ بولتی کہ خالہ بول اٹھی۔ امی بس کریں، آپ یہ یہاں اس لیے موجود ہے آپ کی خدمت کر سکے، نہ کہ خود روٹیاں توڑنے کے لیے۔ وہ تلخی سے گویا ہوا تو آنسو بھری نظروں سے دیکھتی روم میں بھاگ گئی۔ میرا منہ مت کھلواؤ، یہ تمہاری رنگ ڈھنگ بدلے ہیں نا؟ میری ایک جوتی کی نظر ہے، پہلے سے جانتے تھے اسے کھانا بنانا نہیں آتا تو ایک دن میں کس اعلیٰ دین کے چراغ سے وہ سیکھ لے گی۔ میری بات یاد رکھنا، وہ تمہاری بیوی بعد میں، میری بھانجی پہلے ہے، اس لیے اس پر حکم چلانے کی کوشش مت کرنا ورنہ بوریا بستر اٹھا کے جا سکتے ہو۔ ماں آپ میری ہی اماں ہے یا اس کی؟ وہ تو ان کے تیور دیکھ کر رہ گیا۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب اور چینل اور بتائیں عشق و جنون ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ وہ بھی بہت امیزنگ ناول ہے، وہ بھی آپ نے لازمی ریڈ کرنا ہے۔ وہ فیملی بیسڈ ہے، روڈ ہیرو، لٹل ہیروئن، ایج ڈفرینس، بہت کچھ ہے اس ناول میں۔ فیملی بیسڈ ناول ہے، وہ بہت 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 امیزنگ ہے، آپ نے وہ لازمی ریڈ کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے۔